درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ وہ معزز تھے دنیا میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر۔ موز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود آقا دو عالم حضور سید عالم تاجدار کائنات فخر موجودات امام المرسلین خاتم النبیین میرے اور آپ کے کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العالمین کے پاک کلام سے ابتدائی معروف مبارک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا شکر ہے اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں انسانی مخلوق میں پیدا فرمایا اور انسانی مخلوق میں پیدا فرما کر حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، اور پھر آقا علیہ السلام کے صدقہ سے اللہ پاک نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ پاک زندہ رکھے تو اسلام پر، موت دے اسلام اور ایمان پر، اور کل قیامت کے دن اٹھیں بھی تو اللہ پاک حضور آقا علیہ السلام کی تمام امت مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ کو حضور کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے۔ اس دور پر فتن کے اندر جس طرح آپ احباب کو معلوم ہے کہ چند دن پہلے یورپ کے ایک ملک کے اندر، سویڈن کے اندر، جس طرح اللہ کے مقدس کلام قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی اور قرآن پاک کو کچھ ناسوروں نے اللہ کے مقدس کلام کو آگ لگا کر جلا کر راکھ کیا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ عمل کریں گے تو شاید یہ بات ختم ہو جائے گی، مگر انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا ذمہ میرے اللہ نے لیا ہوا ہے۔ اور قرآن کریم یہ وہ مقدس کلام ہے کہ جس کو اللہ پاک نے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا، اور یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ اللہ کا مقدس کلام ہے کہ قرآن خود کہتا ہے، میرا رب اعلان کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کے ناول، ڈائجسٹ، کوئی اور کتابیں، کوئی خبریں پڑھ لو، ایک بار پڑھ لو، دو بار پڑھ لو تو اس کو دوبارہ پڑھنے کو دل نہیں کرتا، مگر یہ وہ مقدس کلام اللہ کا قرآن ہے کہ جس کو ساری زندگی بھی پڑھتے رہو تو اس کی لذت ختم نہیں ہوتی، اور پھر اس سے دل بھی نہیں اکتاتا۔ میرا رب فرماتا ہے جیسے جیسے تم میرے کلام کو پڑھتے جاؤ گے، اللہ تمہارے ایمان کے اندر اور اضافہ کرتا چلا جائے گا۔ ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل کو جلا ملتی ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب فیہ،
اس میں کوئی شک کی جگہ ہی نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ وہ مقدس کلام ہے، ھدی للمتقین، اللہ نے اس کو متقین کے لیے ہدایت بنا کر نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگا کرو، مولا میں تیرا مقدس کلام تلاوت کرنے لگا ہوں تو میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، مجھے صحیح معنوں میں اپنے مقدس کلام کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے جب میرے کلام کو پڑھو تو یہ بھی خصوصی طور پر تو اپنے محبوب سے فرمایا، اور اپنے محبوب کے ذریعہ سے امت مصطفیٰ کو یہ پیغام دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے بڑے خوبصورت اور پیارے انداز میں اللہ کے قرآن کو تلاوت کیا کرو۔ اور یہ وہ کلام کوئی اور دنیا کی گفتگو چل رہی ہو تو اس کے دوران گفتگو بھی کی جا سکتی ہے، کوئی جرم لاحق نہیں ہوتا، مگر اللہ کا مقدس کلام ایسا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ مقدس کلام ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو چپ کر کے میرے قرآن کو سنا کرو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو سنو، اس کو سماعت کرو، وَانصِتُوا، اور چپ ہو جاؤ۔ کیا ہوگا؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، باقی سارے چپ کر کے سن رہے ہوں تو اللہ ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما رہا ہوتا۔ تلاوت ایک کر رہا ہے، جتنے اس کو پیار سے سنتے ہیں چپ کر کے اللہ کے مقدس کلام کو سماعت کرتے ہیں، ان سب پر اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، اللہ ان پر رحم فرما رہا ہوتا ہے، یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اور پھر ایک اور مقام پر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، میرا رب فرماتا ہے صبح کو قرآن پڑھا کرو، صبح کو قرآن، بولے ذرا، صبح کو قرآن پڑھا کرو، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ، صبح کو قرآن پڑھا کرو، اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، جو بندہ صبح کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے فرشتے اس کے کلام کو سننے آتے ہیں۔ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، جو صبح کو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے فرشتے اس کے قرآن پڑھنے کی سماعت کرتے ہیں، تو جس بیچارے کی آنکھ ہی نہ کھلتی ہو اس کے اوپر فرشتے کیا کر رہے ہوں گے؟ اس کے تو نصیب پر ہی پھر رو رہے ہوں گے، سویا رہے، حقیقت میں تو نہیں سو گیا، سونے والے تیرا نصیب ہی سو گیا۔ کہ ایک بندہ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور فرشتے اس پر اپنی رحمتوں کے پر لے کر بچھا کر اس کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کر رہے ہیں، اور یہ وہ قرآن ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، رب العالمین فرماتا ہے یہ وہ مقدس کلام ہے کہ جس کو ہم نے لیلۃ القدر کی مبارک رات کے اندر نازل فرمایا ہے۔ یہ وہ اللہ کا مقدس کلام ہے کہ جس کو ہم نے لیلۃ القدر کی مبارک رات کے اندر نازل فرمایا۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ قرآن ہے کہ جس کو ہم نے رمضان مبارک کے مبارک ماہ مقدس کے اندر جس قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ پھر وہ قرآن ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے انہ لقرآن کریم، یہ قرآن بڑی عظمت والا ہے، یہ قرآن بڑے رتبے والا ہے، فی کتاب مکنون، جو اس قرآن میں لکھا ہوا ہے،
جو اللہ کے مقدس کلام کے اندر موجود ہے یہ اتنا مقدس ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ رب العالمین فرماتا ہے دنیا کی اور کتابوں کو تو تمہارا دل جیسے کرے تم ہاتھ لگا سکتے ہو، مگر میرا مقدس کلام ایسا ہے اس کو جو بھی ہاتھ لگائے نا پاک ہو کر ہاتھ لگائے، نہ پاکی کی حالت کے اندر بھی میرے قرآن کو کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے، یہ تمہارے رب کا اتارا ہوا اللہ کا مقدس کلام قرآن کریم ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے پھر یہ قرآن ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، یہ وہ قرآن ہے جو سیدھا رستہ دکھاتا ہے، یہ وہ قرآن ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا کہ یہ قرآن سیدھا رستہ دکھاتا ہے، اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، یہ مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں ان کو بشارت دیتا ہے۔ بشارت کیا دیتا ہے؟ تم اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، تم اس کو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے نیک ہو گئے، متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، تو ملے گا کیا؟ رب العالمین فرماتا ہے میں تمہیں اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ یہ اجر عظیم رب العالمین فرما رہا ہے کہ میرے قرآن کو تلاوت کرنے والے کو میں اس کو اجر عظیم عطا کرتا ہوں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور شفا بنا کر بھیجا ہے اور رحمت بنایا ہے ہم نے مومنوں کے لیے۔ گویا کہ قرآن رحمت بھی ہے، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ قرآن شفا بھی ہے، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ قرآن کوئی بھی مرض ہو، کسی قسم کا مرض ہو، ایک موقع پر صحابہ کرام موجود ہیں، کسی قوم کے سردار کو بچھو کاٹ گیا تو وہ مر رہا ہے، انہوں نے دور آگ جلتے ہوئے دیکھی تو کہا کہ وہاں پہ کوئی خیمہ بستی ہے، وہاں پہ جا کے دیکھو، پوچھو ان سے کون ہے۔ انہوں نے جا کے پوچھا تمہارے اندر کوئی بندہ ہے جو کوئی اسی طرح کا کوئی ٹونا کا سسٹم کر سکتا ہو؟ انہوں نے کہا ہم ایسا کام نہیں کرتے، اسلام کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے۔ کہنے لگے کیا کرتے ہو؟ کیا ہوا؟ کہنے لگے ہمارے سردار کو اس طرح کا زہریلا بچھو کاٹ گیا۔ تو ایک صحابی اٹھے، کہنے لگے چلو ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ ان کی خیمہ بستی کے پاس پہنچے، وہ کافر تھے۔ ایک صحابی نے جا کر وہاں پہ پھونک ماری، فوری طور پر اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ انہوں نے بکریوں کے ریوڑ دیے، اونٹ دیے، وہ لے کر آ گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے اسے پھونک ماری، میں نے اسے دم کیا۔ تو صحابہ نے کہا تو دم جھاڑا بھی کرتا ہے؟ حضور نے منع فرمایا ہے، ہم تیری شکایت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ جب یہ قافلہ مدینہ میں پہنچا تو صحابہ نے عرض کیا حضور اس نے فلاں جگہ پہ دم کیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اسے بلاؤ۔ اس نے کیا پڑھا؟ میرے آقا نے فرمایا تو نے کیا پڑھا تھا؟ عرض کیا حضور فلاں قوم کے سردار کو بچھو کاٹ گیا تھا، انہوں نے مجھے بلایا تو میں نے دم کیا، پھونک ماری، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ میرے حضور نے فرمایا تو نے کیا پڑھا تھا؟ عرض کیا حضور میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ میرے آقا نے فرمایا یہ ام القرآن بھی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ ام الشفا بھی ہے، یہ شفا دینے والی بھی ہے۔ گویا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ قرآن کے پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے رحمت بھی برستی ہے اور دل کی، جسم کی ساری اس کلام کے ذریعے سے اللہ بیماریاں بھی دور فرما دیتا ہے۔ إِنَّ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، یہ عربی زبان کے اندر نازل کیا ہے تاکہ تم کچھ سیکھ سکو، تمہیں کوئی عقل ہو، تمہیں کوئی شعور ہو۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کو جلایا، یہ اللہ کا مقدس کلام، وہ سمجھ رہے ہم نے جلا دیا، یہ اللہ کا مقدس کلام ختم ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، حقیقتاً وہ مسلمانوں کے دلوں پر
چوٹیں لگا رہے ہیں کہ یہ کتنے غیرت مند ہیں یا کتنی غیرت ان کی مر چکی ہے، ابھی ان کے اندر اسلام کی حرارت موجود ہے کہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کے اس مقدس کلام کو جلایا، ان کے جلانے سے اللہ کا مقدس کلام قیامت تک ختم ہوگا نہیں۔ کیوں؟ آج دنیا کے اندر ہر کتاب پڑھی جا رہی ہے، مرنے کے بعد قبروں میں چلے جائیں گے، پھر حشر قائم ہوگا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو جنت کے اندر جا کر بھی ہر جنتی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے گا۔ یہ دنیا میں سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو جلایا تو قرآن کا مقدس کلام ختم ہو جائے گا۔ میرے رب نے فرمایا نہیں، میرے حضور فرما رہے ہیں جو جنتی جنت میں جائیں گے، جنت کے اندر جا کر بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں گے۔ عرض کیا حضور کیسے تلاوت کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ہر جنتی کو اللہ حضرت داؤد علیہ السلام جیسی بولی عطا فرمائے گا۔ اللہ نے داؤدی کے اندر ہر جنتی جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا، مگر وہ کیسا جنت کے اندر منظر ہوگا؟ جنت کے بالا خانوں میں تمہارے محلات کے آگے وہ صاف و شفاف دودھ کی نہریں بہہ رہی ہوں گی، شہد کے دریا چل رہے ہوں گے، ٹھنڈا شفاف میٹھا صاف ستھرا، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا چشمے کا پانی تمہارے محلات کے آگے سے گزر رہا ہوگا۔ تم اپنے محلات کے بالا خانوں میں بیٹھ کر کوئی تم میں پڑھ رہا ہوگا یا ایھا المزمل، کوئی تم میں پڑھ رہا ہوگا یا ایھا المدثر، کوئی بالا خانوں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ ہر کوئی اپنے بالا خانوں میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ہم نے قرآن کو جلایا، قرآن کا نسخہ ختم ہو جائے گا، یہ مقدس کلام دب جائے گا۔ میرا رب فرماتا ہے اِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور میں رب اعلان کر رہا ہوں میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ میں نے اس کو نازل کیا ہے، میں اس قرآن کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ اور پھر کیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، رب العالمین فرماتا ہے ہم نے قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے، یہ نوبت کیوں آئی؟ انہوں نے قرآن کو جلایا، ہم نے انگریز کی تعلیم کو بچہ پیدا ہوتے ہی 3 سال کا سکول میں بھیجا۔ نہیں یہ 3 سال کا ہے، اس کو تو انگلش تو آنی چاہیے نا، یہ میرا بچہ بولے گا، یہ انگلش کی زبان نہیں بولے گا، کہیں گے یہ جاہل ہو گیا۔ مگر ذرا انہیں بھی تو بتاؤ نا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ماں لے گئی استاد کے پاس، استاد صاحب میرے بچے کو قرآن پڑھا دیں۔ استاد صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی با سے سبق شروع ہوا، آگے پہلا پارہ دوسرا پارہ شروع ہوا، حضرت جنید بغدادی نے زبانی سنا دیا، دوسرا پارہ زبانی سنا دیا، 1500 پارے حضرت جنید بغدادی نے زبانی سنا دیے۔ کہا بیٹا تیری تو ماں کہتی تھی بچے کو قرآن پڑھا دو۔ آپ فرمانے لگے میری ماں عشاء کی نماز پڑھ لیتی تھی، اتنی دیر تک سوتی نہیں تھی جب تک پہلے 15 پاروں کی تلاوت نہیں فرما لیا کرتی تھی۔ یہ 1500 پارے ماں کے پیٹ کے اندر حفظ کر کے آیا، وہ بھی تو مائیں تھیں۔ ہم نے 3 سال کا بچہ چل بیٹا سکول، وہ انگلش پڑھنا شروع ہو گیا، اب 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے۔ سکول کے لیے اس کا کوٹ بھی ڈریس بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کا یونیفارم صاف ستھرا ہونا چاہیے، ورنہ سکول سے نکال دیا جائے گا۔ مگر مسجد کے اندر کیا ہے، ساری رات وہ کپڑوں میں پیشاب کرتا رہا، بھیج دو مولوی صاحب کے پاس۔ یہ مولوی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ میری بہن ذرا سوچ تو اپنے بچے کی تربیت کیا کر رہی ہے۔ حضرت بابا فرید کہتے ہیں ماں میری کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، تو ماں کہتی ہے بیٹا یہ تیرا کمال تو نہیں نا، یہ تو تیری ماں کا کمال ہے، اتنی دیر تک تجھے دودھ بھی نہیں پلاتی تھی جب تک وضو نہیں کر لیا کرتی تھی، یہ تیرا کمال نہیں ہے، تیری ماں کے دودھ کا کمال ہے جو وضو کر کے بسم اللہ کی لوریاں دے کر تجھے دودھ پلایا کرتی تھی۔
تو ایسے بیٹے کی کیسے تہجد قضا ہو؟ ہم نے اپنے بیٹے کو بھیجا، بیٹا جاؤ۔ یہ لمحہ قرآن کو کیوں جلایا گیا؟ کبھی سوچا آپ نے؟ میں 10 سال کا ہو گیا، میں نے ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، ایم اے کر لیا، میں نے اسپیشلائز کر لیا، ڈگریاں لے لی، میں نے پی ایچ ڈی کر لیا، مگر کیا ہے؟ ذرا مجھے قرآن تو پڑھ کے سنا دیں۔ نہیں جی مجھے تو قرآن پاک نہیں آتا۔ یہ تو آپ کے سامنے نمونہ ہے، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں بیچاروں کو سورہ اخلاص نہیں آتی، وہ قل هو اللہ احد نہیں پڑھ سکتے۔ ڈگریاں ہوں گی لاکھوں ہزاروں، مگر سورۃ الاخلاص نہیں پڑھ سکتے۔ پھر وہ اپنی اولاد کی تربیت کیا کر رہے ہوں گے؟ اپنی اولادوں کو نمونہ کیا دے رہے ہوں گے؟ ہم تو بڑے مسکرا کے کہہ دیتے ہیں جی آپ کو قرآن آتا ہے؟ نہیں جی مجھے قرآن نہیں ہوتا۔ عمر کتنی ہو گئی ہے؟ 20 سال ہو گئی ہے، 25 سال ہو گئی ہے۔ نہیں جی مجھے قرآن نہیں آتا۔ پھر ڈوب کے مر نہیں جاتا؟ اتنی عمر گزر گئی قرآن نہ پڑھا، تو بچے کی تربیت کیا کرے گا؟ تیری تو اپنی ہونے والی ہے، تو خود قرآن کو نہ پڑھ سکا۔ انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ رمضان مبارک آ رہا ہے، ہماری ٹانگیں تھک جائیں گی قرآن کو سننے کے لیے۔ نہیں جی کون کھڑا ہو اتنی دیر؟ صبح کاروبار پہ بھی جانا ہے، مگر کبھی سوچا ہے کہ اسلام ایسے نہیں آ گیا؟ داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو جاتے، الحمد سے قرآن کو شروع کرتے، 2 رکعت نماز نفل کے اندر پورے قرآن کو مکمل تلاوت فرما لیتے۔ ہم تو کھڑے نہیں نہ ہو سکتے، ہماری ٹانگیں تھک جاتی ہیں۔ مقام ابراہیم کے سامنے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعت نماز نفل کے اندر پورے قرآن کی تلاوت فرما لیتے۔ حضرت مولا کائنات ایسے نہیں، ذوالفقار حیدری ان کے ہاتھ میں آ گئی، شاہ مردہ شیر یزداں، یہ نعرے تو بڑے ہیں کہ نعرہ حیدری یا علی کر لیا، بس یہی کمال ہے۔ کبھی اس علی کا مقام بھی تو دیکھو، علی جب گھوڑے پہ سوار ہوں، رکاب کے ایک طرف قدم رکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ادھر گھوڑے کے اوپر سوار ہونے کے لیے رکاب کے اندر قدم رکھا، ابھی علی کا قدم اوپر سے دوسری طرف نہیں آیا، الحمد سے لے کے والناس تک سارے قرآن کی تلاوت کر لیتا۔ یہ مقام کیسے حاصل ہو گیا؟ ایسے تو نہیں نا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، ایسے تو نہیں نا میرے آقا نے کہا کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے۔ عرض کیا حضور جس کو علی کا چہرہ نظر نہ آئے، میرے آقا نے فرمایا علی کی پشت کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ عرض کیا حضور جس کو علی کی پشت بھی نظر نہ آئے، میرے آقا نے فرمایا الذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ وہ کیسے عبادت بن گیا؟ ان کو یہ مقام اور مرتبہ کیسے مل گیا؟ وہ قرآن سے وابستہ تھے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کو پڑھنے والوں کے لیے میرے رب نے قرآن کو آسان فرما دیا۔ رب العالمین فرماتا ہے میرے حضور مکہ کے بازاروں میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کہتے ہیں آج تک ایسا کلام نہیں سنا۔ آپ سورہ جن کو پڑھ کے دیکھ لیں، میرے حضور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، انہوں نے کہا آپ بڑے بڑے کلام سنے ہیں، ایسا کلام کبھی نہیں سنا۔ جن آئے بارگاہ مصطفیٰ میں، عرض کرنے لگے ہم اسلام پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ میرے آقا کے ہاتھ پہ بیعت کی، کلمہ پڑھا، اسلام کو قبول کیا، اپنے قافلہ میں چلے گئے، اپنے گھروں میں جنات چلے گئے، کہنے لگے ہم تو ہو گئے ہیں مسلمان۔ کہا تم کفر سے نکل کر مسلمان ہو گئے، تم نے کیا سنا ہے؟ کہنے لگے ہم گزر رہے تھے، امام الانبیاء قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، ہم نے قرآن کو سنا، وہ ایسا مقدس کلام تھا، جیسے جیسے وہ قرآن کو تلاوت کر رہے تھے ہمارے دل کی دنیا بدل رہی تھی۔ میرے آقا علیہ السلام مکہ کے بازاروں میں آ کر روزانہ قرآن کی وحی کا نزول ہوا، میرے حضور صبح آتے ہیں صحن کعبہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو مکے کے کافر کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ کوئی نئی شاعری شروع ہو گئی ہے، قرآن کو شاعری کہہ دیا، مقدس کلام کی آیتوں کو شعر کہہ دیا۔
مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے رب نے فرمایا ان سے میرے محبوب کہہ دو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ میرے محبوب ان سے کہہ دو جو میں تلاوت کر رہا ہوں، جو میں نے تیرے سینے پہ نازل کیا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ میرے محبوب یہ کہہ رہے ہیں یہ شعر ہے، یہ اللہ کا مقدس کلام ہے۔ میرے محبوب ان کو کوئی شک ہے نا تو ان سے کہہ دو اس جیسی تم کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ اگر تمہیں اس مقدس کلام کے اندر شک ہے تم اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ اور بلا لو تم اپنے سارے حمایتیوں کو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو میرا رب فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہیں کر سکو گے، ہرگز نہیں کر سکو گے، کیونکہ جیسا کلام اللہ کا ہے ایسا کلام کسی کا ہو سکتا نہیں ہے۔ تو وہ عاجز آ گئے۔ اب سنیے قرآن کریم کے متعلقہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں قرآن مجید کا ماہر، قرآن کو تلاوت کرنے والا، قرآن کو پیار سے تلاوت کرنے والا، جو میر منشی اور نیکوکار ملائکہ ہیں، قرآن مجید ان کے اوپر سایہ کرتا ہے، اور پھر جو اٹک اٹک کر قرآن پڑھتا ہے، جس کی زبان تھتھلاتی ہو، جس کی صاف زبان ہو، اس کے لیے 1 گنا اجر ہے، اور جو اٹک اٹک کر مشکل سے پڑھتا ہو میرا رب اس کو 2 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا بلند آواز سے اللہ کا قرآن پڑھنے والا، بلند آواز سے اللہ کا قرآن پڑھنے والا، میرے آقا نے فرمایا ایسے ہے جیسے وہ اس اللہ کی راہ کے اندر دکھا کر صدقہ کرتا ہے۔ جو بلند آواز سے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے وہ سامنے لوگوں کے صدقہ کر رہا ہے، اور جو آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے چھپا کر صدقہ کرتا ہے۔ گویا کہ قرآن کو بلند آواز سے تلاوت کرے تب بھی صدقے کا ثواب ہے، آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کرے تب بھی اس کو اللہ صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی کوئی گروہ، کوئی بھی جماعت اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو میرے رب کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ جب اللہ کے گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے میرے رب کی رحمت اس بندہ مومن کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، فرشتے ان پر اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں، اس طرح فرشتے سایہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کی محفل میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ ادھر سایہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، اللہ عرش پہ فخر کر رہا ہوتا ہے، وہ میرا بندہ تو دیکھو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، رحمت کے فرشتے اس پر سایہ کر رہے ہیں، اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، میرا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اللہ والے ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ اللہ والے ہوتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہی تو بندہ اللہ والا ہوتا ہے۔ گویا کہ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں۔ یہ وہ اثر ہے جو قرآن چلا رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کو انگریز کی تعلیم دلائی، انہوں نے سمجھا کہ ہم نے یہی تعلیم دینی ہے، اب یہ قرآن کی تعلیم دے نہیں سکتے، تو قلندر لاہوری بڑی دیر پہلے کہہ گیا درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے دنیا میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر، ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا ہے تو ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ ہر کوئی کہتا میرا کاروبار نہیں رہ گیا، میری دکان لٹ گئی، میرا کاروبار لٹ گیا، میرا مال لٹ گیا، میرا گھر بار تباہ ہو گیا، مگر میرا رب کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بندے تیرا رزق بند ہو گیا ہے، میرے قرآن کی تلاوت کر، میں تیرے رزق کی سارے بند راہیں کشادہ کر دوں گا، تیری رزق کی بھی فراوانیاں تجھے عطا کر دوں
گا، اور میری ذات پہ توکل کر کے بیٹھ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ میری ذات پہ توکل کر، بیکاری نہ بن کسی کا، ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ آج ہم ڈالروں، ریالوں، پاؤنڈوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، غیروں کے اغیار کے دروازے پہ جا کے جھک رہے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، آ جاؤ در مصطفیٰ پہ، اب بھی وقت ہے، آ جاؤ در مصطفیٰ پہ، تمہاری معیشت بھی کھل جائے گی، تمہاری تنگ دستیاں بھی کھل جائیں گی۔ منگتے تو رہے منگتے، کوئی شاہوں سے دکھا دو جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ کیا ہوا؟ ساری زندگی ہو گئی اوروں کے بکاری بن کر، تمہاری جھولی بھری نہیں ہے، تمہارا خزانہ پھر بھی لٹیرو خالی کا خالی ہے۔ مگر اس نیل کو آسماں کے نیچے کیسا بھی دربار ہے۔ حسنین کریمین نے کہا حاتم طائی کی بڑی سخاوت ہے، 8 دروازوں سے بکاری مانگے تو اس کی جھولی بھر جاتی ہے، پھر بھی اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جھولی خالی ہو جاتی ہے، پھر مانگنے آ جاتا ہے۔ حسنین کریمین جلال میں آ گئے، کہا اس نیل کو آسماں کے نیچے کیسا بھی دربار ہے، وہ کس کا ہے؟ فرمانے لگے میرے نانا رسول کا ہے، جس کو ایک مرتبہ دربار رسول سے بھیک مل جاتی ہے، دربار دوبارہ کسی دروازے پہ جانے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ ایک مرتبہ آ جاؤ ادھر۔ کیوں بیکاری بن رہے ہو؟ کیوں منگتے بن رہے ہو کسی کے؟ نظام زکوٰۃ راج کرو، نفاذ شریعت راج کرو، یہ سب نظام چور لٹیروں کا ہے، اس کے اندر کوئی بقا نہیں ہے۔ انسانیت کی اگر بقا ہے تو وہ نظام مصطفیٰ کے اندر ہے، اللہ کے قرآن کے اندر بقا ہے، نظام مصطفیٰ کے اندر بقا ہے۔ ان کے جھوٹے چوچوں لالوں بوچوں کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب چور لٹیرے ہیں، یہ لوٹ کر اپنی اپنی جگہ پہ چلے جائیں گے۔ مگر ایک بات یاد رکھو، وہ صبح کا سویرے کا سورج طلوع ہونے والا ہے، انشاءاللہ نظام مصطفیٰ آئے گا، سیدنا فاروق اعظم کا کوئی غلام آئے گا۔ ملک پاکستان کے اندر اللہ ہمیں نظام مصطفیٰ کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد